بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج منگل ہے اور ہر منگل کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پرنس آف ہیلنگ پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ ناظرین، ڈاکٹر عبدالصمد نے پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد نے ہمارے ساتھ اتنے پروگرامس کیے ڈرائنگ روم میں، اور ہم نے مکمل تعارف سینکڑوں بار ان پروگراموں میں کرایا، تو اس ڈیٹیلز میں اب میں اتنا تعارف نہیں کراتا کیونکہ نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ممالک میں بھی لوگ اب ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے بہت کچھ جانتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں ہمیشہ ضرور کہتا ہوں، وہ آج بھی کہوں گا، اس لیے کہ وہ یقینی طور پر پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے قابل فخر بات ہے کہ دنیا میں جو موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی ہے، جسے سمدہ ہیلنگ انرجی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد نے متعارف کرائی، اور اس وقت دنیا میں ہزاروں لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے یہ انرجی، جو موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی جسے ہم کہتے ہیں سمدہ ہیلنگ انرجی، یہ آپ نے پوری دنیا میں متعارف کرائی۔ جی اچھا، میں تھوڑا سا ریکی کی طرف آتا ہوں۔ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے محلوں میں یا مختلف علاقوں میں، صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا، پورے پاکستان کے اندر وہاں بہت سارے انسٹیٹیوٹس میں نے دیکھے کہ ریکی کے حوالے سے ہیں۔ جی، تو جو کہ اس وقت، جس کو کہ جاپان کے بھی 4000 سے زائد جو گرینڈ ریکی ماسٹرز ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ جو سمدہ ہیلنگ انرجی ہے وہ اس وقت موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی ہے۔ تو اس حوالے سے انسٹیٹیوٹس اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنا ریکی کے حوالے سے ہیں۔ اور کیا آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے مختلف پاکستان کے شہروں میں اس طرح کے سمدہ ہیلنگ انرجی کے انسٹیٹیوٹس وغیرہ کھلے ہوئے ہیں؟ بالکل کھلے ہوئے ہیں، اور بلکہ میرے اسٹوڈنٹس تو اٹینمنٹ بھی دیتے ہیں، ٹریننگ بھی دیتے ہیں سمدہ کے۔ اچھا، اور ساتھ ساتھ میں نے ماسٹر بنائی ہے، ساتھ ساتھ وہ ہیلنگ بھی کرتے ہیں اور ٹریننگ بھی دیتے ہیں، دونوں ہے یہاں پر نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی ہیں۔ تو یہ تو سمدہ کا بھی چل رہا ہے، لیکن ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی کا واقعی زیادہ ہونی چاہیے، لوگ زیادہ اس طرف آنے چاہیے، زیادہ اس کو اپنانی چاہیے، سمجھنی چاہیے سمدہ ہیلنگ انرجی کو۔ تو ریکی اگر اتنے کام کرتے ہیں تو ایک اس سے 99% اگر پاورفل ہیلنگ انرجی ہے، اگر جس کی حقیقت اگر ہے کہ وہ تقریباً 99% پاورفل ہے، تو پھر سمدہ کی طرف کیوں نہ آئیں لوگ؟ ظاہر لوگ آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم اتنا ہائی فائی وہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرتے ہیں، کوئی ایسا کچھ نہیں ہوتے ہے، لیکن رزلٹ کس کے ہوتے ہیں؟ جو لوگ ایک بار کلاس لے لیتے ہیں، ایک بار اٹینمنٹ لے لیتے ہیں، ایک دن ان کو محسوس ہوتا ہے، 2-3 گھنٹے میں ان کو پتہ چلتے ہیں کہ واقعی یہ موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی ہے، اور پھر وہ جا کے اپنا کلینکس کھول سکتا ہے، پھر دوسرے لوگ لے آتے ہیں، دوسرے لوگوں کو فائدہ دے سکتے ہیں، بالکل دوسرے لوگ اس وجہ سے آتے دے سکتے ہیں۔ ایک کالر کو میں آپ کی اجازت سے شامل کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح، السلام علیکم۔ میرا نام شیبا ہے، کراچی سے۔ شیبا کراچی سے بات کر رہی ہیں؟ جی شیبا، آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتی ہوں۔ جی جی میرے 2 مسئلے تھے۔ جی فرمائیے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ہر وقت ڈپریشن میں رہتی ہوں، اور میرے اندر کانفیڈینس کی بھی بہت کمی ہے۔
ज्यादा लोगों से बात नहीं कर सकती, घबराहट होती है, अच्छा बहुत फैसले की भी बहुत कमी है। अच्छा और दूसरा मसला मेरा ये है कि मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते हैं, आपस में लड़ते लड़ते रहते हैं। अच्छा तो क्या मेरा इन मसाइल का हल समझा में मौजूद है? चले शिवा, आपने हमें कॉल किया कि 2 मसले तो नहीं हुए, मेरे हिसाब से 4 प्रॉब्लम्स हैं, तो इस हवाले से हम ज़रूर बात करते हैं। बिल्कुल इस हवाले से हम ज़रूर बात करते हैं। और डॉक्टर साहब ने भी जो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सुनी, तो देखिए आपको डॉक्टर साहब क्या जवाब देते हैं। आप अपने जी टेलीविजन सेट के करीब बिल्कुल रहिएगा। इसके हल है। इसके बहुत से डिजीज़, क्रोनिक डिजीज़ अल्हम्दुलिल्लाह समुदाय हीलिंग एनर्जी से ठीक हो रहे हैं। स्टूडेंट्स कर रहे हैं, इसके तजुर्बात है, बल्कि हमारे स्टूडेंट के तजुर्बात रिकॉर्डेड भी चलते हैं मेरे सुबह के जो प्रोग्राम होते हैं हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस प्रोग्राम में। जी जी तो ये तो एक ट्रू है कि कोई ऐसे बीमारियां हैं जो आता है कि मेडिकल से ठीक नहीं हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह समुदाय हीलिंग एनर्जी से ठीक हुई है। और दूसरा आजकल मकसद डॉक्टर्स ज़्यादातर इस साइड पे आ रहे हैं क्योंकि उनके जो क्लिनिक से उनके जो नेचुरल एक वे है, तो वो साथ साथ अल्टरनेटिव मेडिसिन को यूज़ करते हैं, समुदाय हीलिंग एनर्जी को अप्लाई करते हैं, तो वो बड़ा अच्छे रिज़ल्ट बताते हैं, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट होते हैं। उसके साथ साथ अपने क्लिनिक में साथ साथ समुदाय को भी अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि समुदाय की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होती है, मेडिसिन की तरह कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट इसकी कोई मुज़र असरात नहीं है किसी किस्म के भी। अभी तक हज़ारों स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को यानी अभी तक तो कई लाख लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया, बल्कि करोड़ लोगों ने फ़ायदा उठाया, किसी को अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई तकलीफ़ कोई प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ। सही। मैं नाज़रीन आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, और मैं अक्सर मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के अंदर इस तरह की बात मैं कर रहा होता हूँ, क्योंकि जो हमारे नाज़रीन हैं उसमें हर तरह के लोग शामिल होते हैं, एजुकेटेड भी होते हैं, इलिटरेट भी होते हैं, या उन इलाक़ों में होते हैं कि जहाँ तालीम इतनी आम नहीं है या वो तालीम याफ्ता नहीं है। कुछ घरेलू ख़वातीन होती हैं, हाउस वाइफ्स होती हैं, बहुत ज़्यादा वाक़फ़ियत नहीं होती है इंग्लिश से। तो हम जब एक बात ही कह रहे होते हैं कि मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी, तो इसमें जो ख़ास लफ्ज़ आता है, चले एनर्जी का भी अक्सर लोगों को समझ है, पावरफुल भी लोग जानते हैं, ताकतवर, लेकिन हीलिंग क्या होती है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। बल्कि मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा कि जैसे हम कोई हमारा ज़ख्म हो जाता है, हम उस ज़ख्म को ठीक करने के लिए कोई मरहम लगाते हैं, तो मकसद ये होता है कि हम उसको हील कर रहे हैं, उस ज़ख्म को मुंदमिल कर रहे हैं, उस ज़ख्म को ख़त्म कर रहे हैं। तो नाज़रीन मकसद ये होता है कि वो एक समझा जो मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी जब हम कहते हैं, तो उसका मकसद ये होता है कि किसी भी बीमारी के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे कभी एक शिवा हमारे साथ शामिल हुई कि बच्चे उनका कहना नहीं मान रहे होते हैं, तो अब बच्चे कहना क्यों नहीं मान रहे होते हैं, ये एक मसला है ना, उस मसले को भी हमें हल करना है। तो ये भी समझा हीलिंग एनर्जी से ही हल किया जा सकता है। या कोई बीमारी है, आप दवाई लेकर उसको हल कर रहे होते हैं, तो ना इसमें आपका कोई ऑपरेशन है, ना इसके अंदर आपको कोई मेडिसिन लेनी है, बल्कि ये एक ऐसी एनर्जी है जिससे आप एट्यूनमेंट कहते हैं, आप खुद ऑटोमेटिकली हम आप अपना इसको मैं चाह रहा था कि इलाज कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर इस अंदाज से बताएं, क्योंकि जैसा हमारे जो नाज़रीन हैं उसमें वो ऐसी भी है कि हो सकता है। मैं एक बार एक प्रोग्राम देख रहा था किसी कैसे इलाके में, तो एक खातून जो हमेशा बड़ी इंग्लिश बोल रही होती है, तो वो खाना सिखा रही थी, पकाना। तो ये कह रही थी कि जी आप कोरिएंडर और आप रेड चिली पाउडर ले लें। तो वो जो खातून प्रोग्राम देख रही थी तो उनको समझ में नहीं आया, तो उन्होंने प्रोग्राम आगे बढ़ा दिया। इत्तेफाक से मेरी उन शेफ़ से मुलाकात हुई, तो मैंने कहा जी आप कहीं कहीं उर्दू भी बोल दिया करें, आप लाल पिसी हुई मिर्च कह दिया करें, बिल्कुल पिसा हुआ धनिया कह दिया करें, तो उससे ये कम से कम लोग समझ लें कि क्या होता है, कि क्या होता है। बिल्कुल, तो मैं हम तो बड़े सादा ज़बान में बात कर रहे होते हैं। थोड़ा सा हम ये कॉन्सेप्ट लोगों में क्लियर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे
پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بات یہ ہے کہ سمدھا ہیلنگ انرجی اس لیے ایک طاقتور ہیلنگ انرجی جسے کہتے ہیں طاقتور شفائی توانائی. شفائی توانائی، دیکھیے شفائی توانائی، خوبصورت لفظ آپ جی نے یوز بالکل. کیا ہے. شفائی توانائی تو اس سے شفا شفا ملتی ہے ہر اللہ مرض کی کو. طرف سے اللہ ہوتی کی ہے، طرف سے، جی. اور اللہ شفا دیتا ہے، چاہے گولی میں ہے چاہے کسی بھی چیز میں ہے. بے شک. شفا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے. اور یعنی سمدھا ہیلنگ انرجی کا مطلب ہے سمدھا ہیلنگ مین سمدھا کا اخپل اپنا جو مطلب ہے ان کا وہ ہے لائف اینڈ ہیلنگ پاور، یعنی حیاتی اور شفائی قوتیں. حیاتی اور شفائی قوتیں. جی ناظرین، میرا خیال ہے کہ اب بہت کلیئر ہو گیا جو لفظ شفا یوز کے. ہر چیز دیکھیے من جانب اللہ ہے، لیکن اس کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ بن رہا ہوتا ہے. تو اب آپ ہیلنگ کو جب بھی آپ کے سامنے ورڈ ہیلنگ بولا جائے تو آپ اسے سمجھیے کہ ہمارا مقصد اس سے شفا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. شفا جو ہے ایک ایسے شفا ہے ہمارے ارد گرد اللہ نے جی. پیدا کیے، یہ سمدھا ہیلنگ انرجی سے جی. کہتے ہیں. تو یہ شفائی طاقتیں ہمارے اللہ نے کائنات میں کریٹ کیے ہیں، کائنات میں پیدا کیے ہیں، کائنات میں موجود ہے. تو اس طرح کے ایک انرجی ہے، ایک شفائی طاقت ہے جس کے انسان کے کچھ انسانی صلاحیتیں جو ہے جو اللہ نے دی ہے ہمیں، وہ ایک روح کا کنیکشن ہوتا ہے اس پاور کے ساتھ. روح کے کنیکشن ہم کہہ سکتے ہیں، روح کے رابطہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طاقت کے ساتھ جب بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے وجود میں وہ شفائی طاقت لے آتے ہیں، اور پھر ہم ان سے بہت سے ایسا لاعلاج بیماری کرونک ڈیزیز علاج کا کرتے ہیں. جو ایک ایسا شخص جو بالکل یعنی چاہے ان پڑھ ہو چاہے وہ پڑھا نہ ہو، وہ شخص بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یعنی یہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے ایجوکیشن کا، تعلیم کا، یہ کوئی قائد نہیں ہے اس میں. بچے بھی ہمارے کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک ہیلنگ کا سیشن ہوتے ہیں. اسکندر صاحب ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی ایکسرسائز کوئی چیز نہیں ہے، بس 1-2 گھنٹے میں لوگ وہ اٹینمنٹ لے لیتے ہیں جسے ہم اجازت کہہ سکتے ہیں. 2 گھنٹے میں ایک وہ اجازت ان کو مل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے وہ پاور آ جاتے، وہ طاقت آ جاتے وجود میں، اور پھر وہ چلتے ہیں. اگلا دن جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میرے بہت سے کرونک ڈیزیز میں ایسے شیئر کرتے ہیں، ایسے بتاتے ہیں اپنے جو بھی ان کے تجربات ہوتے ہیں. یہ 24 گھنٹے میں وہ اپنے تجربات بتاتے ہیں، اور وہ تجربات میں ان کی بہت سی کرونک ڈیزیز ٹھیک ہو چکی ہوتی ہے، بہت سی بیماریاں ٹھیک ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ مقصد ایک ٹرو نالج ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ویورز کو یہ چاہیے، ناظرین کو یہ چاہیے کہ اس کا ایک بار تو آزمائیں تو صحیح. زندگی میں کتنے اخراجات کیے ہم نے، کتنی گھوم پھر کے اور کتنا کچھ ہم نے علاجیں کروائی ہیں. اب ایک چہرے پہ ہم کتنا علاج کرتے ہیں، چہرے کی خوبصورتی پہ لاکھوں پیسے لیڈیز خرچ کرتے ہیں، اور بہت سرجریاں کرواتے ہیں لوگ. اتنی سرجریز ہوتی ہیں ان کی کیونکہ ان کے اندر ایک نیچرل انرجی نہیں ہوتی ہے، ایک قدرتی طاقت نہیں ہوتی. یا قدرتی حسن بھی جسے کہنا چاہیے. قدرتی حسن تو اللہ نے دے چکا ہوتا ہے، لیکن ٹائم پہ یا کوئی ایسا کچھ وہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ مصنوعی مشینی دنیا ہے. تو مصنوعی مشینی دنیا میں اگر ہم رہتے ہیں اس میں تو ہمارا چہرہ بھی، اس پہ بھی اثرات ہوتے ہیں، اس پہ بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں انسان کو. تو سمدھا ہیلنگ انرجی الحمدللہ ایک ہیلنگ پاور ہے، ایک شفائی طاقت ہے جو اس طرح بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. بہت سے لوگ ایسا ہیں اسکندر صاحب ٹینشن ڈپریشن میں گھر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اتنا ان کو یعنی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ صرف ایک بار ہمارے جو سیٹرڈے کا یہاں پر جو ہمارے
ہر ہفتے کو کلاس ہوتے ہیں وہاں تک آئیں. لوگ کال کرتے ہیں ہم بڑے مشکل ہے ذرا دور ہے. تو حیرانگی مجھے ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو دوسرے ممالک سے آتا ہے یہاں پر کراچی اسلام آباد اور یہاں پر میرے سے سیکھتے ہیں باقاعدہ. میں جاتا ہوں جو کراچی میں لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ نہیں حاصل. کراچی میں جو لوگ وہ بھی کہتے ہیں کہ لاہور میں لوگ ہوتے ہیں ذرا دور ہے ہم کسی گاؤں میں رہتے ہیں وہاں. اسلام آباد میں بھی ایسے. مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو ایک ایسا کچھ لگتے ہیں اس کی حقیقت اگر آپ کو لگے یا نہ لگے آپ آئیں تو صحیح ایک بار آزمائیں تو صحیح اس چیز کا تجربہ تو کریں ایک بار. اور جبکہ سیٹرڈے کو جو آپ کی کلاسز یا لیکچرز ہوتے ہیں اس کی کوئی فیس بھی نہیں ہوتی ہے. اس کی کوئی فیس بالکل نہیں ہوتی ہے. وہ تو ہم بڑا ایک اچھا انوائرمنٹ ہوتے ہیں فل ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ ہے اور ہم آرام سے بیٹھ کے لیکچر وہ سنتے ہیں ساتھ ساتھ چائے بھی پیتے ہیں. تو ایک بڑا بہترین سا ماحول ہوتے ہیں. تو سمجھنے میں بھی لوگوں کو آسانی ہوتی ہے. بالکل اسٹوڈنٹس بھی ہوتی ہے وہاں پر. ایک کالر کو میں شامل کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں آپ سے آپ کا پروگرام بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ کب لاہور اور کب اسلام آباد ہوں گے. ایک کالر کو شامل کرنے کے بعد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ذرا زور سے بولیے گا. جی میں سمیہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی سمیہ کیا شیئر کریں گے ہمارے ساتھ؟ جی میں ڈاکٹر پسمت کی اسٹوڈنٹ رہ چکی ہوں. اچھا. اور آج میں اپنے کچھ بہترین اور حیرت انگیز ایکسپیرینسز ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں. فرسٹ آف آل تو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی میں سمجھا کہ میں نے فرسٹ آف آل تو اپنی جو پرسنل ہیلتھ ہے اس کو جو ہے اچیو کر چکی ہوں. ایکچولی میں جو ہے ایک ٹینشن اور ڈپریشن اور فوبیا ان کی جو ہے پیشنٹ رہ چکی تھی. ٹھیک ہے. تو کافی ٹریٹمنٹ بھی کروایا لیکن مجھے کوئی رزلٹ نہیں ملا. لیکن جیسے ہی میں نے سمجھا کو اپلائی کیا اپنی لائف میں تو آپ بلیو کریں گے کہ میں نے ایک ہفتے کے اندر اس خوفناک بیماریوں سے نجات حاصل کر لی اور آج ایک کامیاب اور خوش زندگی کو انجوائے کر رہی ہوں بھرپور طریقے سے. اینڈ سیکنڈ یہ ہے کہ میری ایک آنٹی ہیں جو کہ امریکہ میں رہتی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے ایک شوگر اور بیک پین کی کافی جو ہے پرانی مریض ہیں. وہ تقریباً انہیں یہ ڈیزیز تھی 9-10 سال سے. وہ جو ہے انہوں نے کافی ٹریٹمنٹ بھی کروایا. وہ بہت زیادہ جو اپسٹ تھیں کہ میں جو ہے اس کا کوئی حل ہے ہی نہیں, مل ہی نہیں رہا مجھے. تو میں نے ان کا ڈسٹینس ٹریٹمنٹ کیا. مطلب میں تو کراچی میں رہتی ہوں لیکن وہ امریکہ میں نے ان کا ڈسٹینس ٹریٹمنٹ کیا. تو آپ بلیو نہیں کریں گے کہ ان کا شوگر اور بیک پین بالکل ختم ہو چکا اور آج وہ بہت زیادہ خوش ہیں اور اپنی لائف میں بہت جو ہے انجوائے کر رہی ہیں اس طرح سے. سیکنڈ جی اور ایچ ایم ایف کو جب میں نے اپلائی کیا تو اس سے مجھے بہت حیرت انگیز ریزلٹ ملے ہیں. میری جتنی وشز تھیں گولز تھے میں نے ان کو جو ہے اچیو کیا اور اب تک کرتی آ رہی ہوں. اور انشاءاللہ ان فیوچر بھی جتنے گولز ہوں گے میں انہیں ضرور اچیو کروں گی. اپنا ایم اچیو کرنے کی امید رکھتی ہوں میں. بہت بیسٹ ہے یہ ایچ ایم ایف اور اس سے میں نے کافی حد تک جو ہے اپنی بیہیویئر کو چینج کیا. اپنی اسٹڈی میں اس کو اپلائی کیا تو آپ بلیو کریں میں نے گریڈس کے ساتھ جو ہے اپنے ایگزامس کو کلیئر کیا ہے. اپنے کانفیڈنس کو کافی حد تک انکریز کیا ہے. اور میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ڈاکٹر پسمت صاحب کا کہ انہوں نے جو ہے اتنی یونیک نالج کو انٹروڈیوس کروایا اس ورلڈ میں. تو ہم جیسے جو لوگ ہیں وہ انہیں اچیو کر کے اپنی لائف میں کافی حد تک چینج لا سکتے ہیں. تو میں اپنے جو ناظرین ہیں انہیں ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہتی ہوں کہ آپ جو ہیں جو لوگ اپنی پروفیشنل لائف کو پریکٹیکل لائف کو سکسیزفل کرنا چاہتے ہیں تو پلیز جو ہے آپ اس نالج کو اچیو کریں اور آپ جو ہے ایک بہت بہترین زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں. چلیں بہت شکریہ سمیہ, آپ نے ہمیں کال کیا اور اپنے جو ایکسپیرینسز تھے وہ آپ نے شیئر کیے. ہماری ناظرین کی معلومات میں سمدہ ہیلنگ کے حوالے سے آپ نے اضافہ کیا کہ کیا کیا فوائد اس سے حاصل کیے جا سکتے ہیں, نہ صرف اپنے ملک کے اندر اپنے شہر کے اندر بلکہ اگر کوئی پیشنٹ یا کسی کے ساتھ پرابلم اتنی دور ہے کہ جو آپ نے امریکہ کے والد سے بات کی اور آپ نے جو شوگر کا بھی ٹریٹمنٹ کیا اور اب شوگر ان کا بالکل ختم ہو گئی ہے. جی یہ تو جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ موسٹ پاورفل
ہیلنگ انرجی، تو ڈیفینیٹلی انہوں نے تو اس کو ثابت کر کے دکھایا ہے کہ کراچی میں رہتے ہوئے، اور امریکہ میں ان کی آنٹی تھیں اور شوگر کی پیشنٹ بالکل تھیں. بالکل. یہ کیسے، یہ کیا ویوز ہوتے ہیں، کس انداز سے یہ سب کچھ جا رہا ہوتا ہے؟ جی بہت اچھا، آپ آج بڑے ڈیپ میں جا رہے ہیں کہ ویو کیسے ہوتے ہیں، یعنی جو لہریں ہوتی ہے، جو شفائی لہریں ہوتی، شفائی لہریں ایک ایسے اللہ کی طرف سے ایک ایسی طاقت ہے اس کائنات میں ہمارے ارد گرد گھومتے پھرتے ہیں. صحیح. یہ ہمارے ارد گرد ہوتی ہے، ہمارے وجود میں کسی خاص طریقے سے آ سکتا ہے، اس کی فریکوینسی ہائی ہو سکتی ہے، ہمارے وجود میں بہتے ہوئے انرجی ندیاں ہوتے ہیں ہماری باڈی کے اندر. اس انرجی ندیوں کے ذریعے ہم کائنات کے ساتھ کنیکٹ ہے، رابطے میں ہیں. تو وہ انرجی ندیوں کے ذریعے ہمارے وہ انرجی اس کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، اور پاور آتے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں، ہاتھوں میں محسوس کرتے ہیں اور سانسوں میں محسوس کرتے ہیں، ہم اپنے وجود میں محسوس کرتے ہیں. سمدھا ہیلنگ لینے کے بعد آپ اس کے اٹیومنٹ جو ایک اجازت جیسے ہوتے جو ہم حاصل کر لیتے ہیں اللہ کی طرف سے، وہ ایک آپ کو ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے آپ کے، ایک ایسا انرجیٹک کیفیت ہوتی ہے آپ کے کہ آپ سے خود بے انرجی باہر کہ دنیا میں دوسروں میں یہ طاقت اثر کرتا ہے دوسروں پہ. جب یہ دوسروں پہ اثر کرتا ہے تو دوسرے لوگ آپ میں خود ہی چینج، یعنی آپ میں تبدیلی محسوس کرتے ہیں. تو تبدیلی اس وقت صورت میں آ جاتا ہے کہ ہم کچھ اس مصنوعی دنیا سے ہٹ کے کچھ کر سکیں اس طرح کے. تو بہت سی طریقے دنیا میں، بہت سے طریقے ہیں کہ ہم میڈیکل میں، مقصد بہت سے الٹرنیٹیو میڈیسن میں بہت سے طریقے ہیں. یہ ہیلنگ کے حوالے سے جو جاپانی طریقہ علاج جسے آپ ریکی کہتے ہیں، اب ریکی بھی میں کرواتا ہوں، یعنی آٹومیٹیکلی وہ سمدھا میں ہو جاتی ہے. اچھا. اور ریکی کے لوگ کافی بڑے سیریس طریقے سے وہ کر رہے ہیں، چونکہ وہ اس کا نام ہی جاپان کے ہے، تو اس وجہ سے لوگ چاہے اس کی کوالٹی کچھ بھی نہ، یعنی چاہے وہ جتنے بھی لو فریکوینسی پہ ہو، اور وہ لوگ زیادہ کیا، کیونکہ وہ کنیکٹ ہے ایک بڑی نام کے ساتھ، جاپانی طریقہ علاج. صحیح. اور اگر پاکستان میں کوئی ایسا کوئی نئے طریقہ علاج آئے ہیں جو ان سے 99% پاورفل ہے، طاقتور ہیں، 99% طاقتور ہے اگر اس میں سے، لیکن لوگ ان کو اتنا ترجیح، کیونکہ یہ پاکستان کے نام سے ہے، یا پھر ایک اردو بولنے والا کے نام سے ہے، ایک پنجابی بولنے والا کے نام سے، ایک پشتو بولنے والا کے نام سے، سندھی بولنے والا کے نام سے، یعنی ہم نے وہ اپنا جو تقلید ہے، جو ہمارے کمزوری ہے، یہاں پر نظر آتے ہیں کہ ہم اپنی چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے. اس وجہ سے ہم خوار زار ہے، اس وجہ سے ہمارے ملک ترقی نہیں کر رہے. یہی وجہ ہے آپ پروڈکٹس لینے جاتے ہیں، آپ کے کاسمیٹکس خواتین لینے جاتے ہیں، جی امپورٹڈ چاہیے، کوئی چیز لینے جا رہے ہیں امپورٹڈ چاہیے. وہ تو آپ ٹھیک ہے کہ مادی چیزوں میں سے یہ اسی طرح سے دیکھیں نا، یہ بھی ایک جو کہ اس وقت پوری دنیا اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی ہے، لیکن پھر بھی پاکستان میں، دنیا میں تو ایکسیپٹ کر رہی ہے. پاکستان میں اگر کوئی اس طرح کے ہے کہ مقصد ان کو تو کوئی، اگر خدا نہ کرتا کچھ لوگ ایسا بھی ہے کہ وہ روحانیت میں بھی وہ دوسرے لوگوں کو ڈال دیتے ہیں، دوسرے اقوام کو ڈال دیتے ہیں، جاپان کو بیچ میں ڈال دیتے ہیں، امریکہ کو بیچ میں ڈال دیتے ہیں، یورپ کو بیچ میں ڈال دیتے ہیں، روحانیت میں بھی. یعنی وہ جب وہ اس کی باتیں جو کرتے ہیں تو لوگوں کا سائیکی بھی ایسا ہے کہ وہ بڑے ہائی اس پہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ پھر امریکہ اور ڈگری، وہ درحال کہ یہ سارے کچھ ایشیا سے گئے ہیں وہاں پہ،
وہ خود ہی کہتے ہیں کہ ہم آپ سے اس چیزوں میں پیرانارمل سائنسز میں ذیل سائنسز میں اور یہ جو میٹافزیکل سائنس کی جو دوسرے کچھ شاخیں ہیلنگ کے حوالے سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے 100 سال پیچھے ہیں. لیکن وہاں سے اگر کوئی وہ خود ہی کہتے ہیں کہ ہم آپ سے 100 سال پیچھے ہیں. امریکہ یورپ خود ہی کہتا ہے کہ ہم آپ سے 100 سال پیچھے ہیں جی اس معاملے میں. صحیح. لیکن یہاں کے لوگوں کی جو وہ جو ایک اندر کے وہ جو ایک وہ نیگیٹو یا کانفیڈنس کی کمی جو وجہ سے وہ وہاں سے جا کر یہاں سے جاتا ہے وہاں سے واپس حاصل کر لیتے ہیں اور یہاں لوگوں کو بڑے بڑے کچھ بتاتے ہیں. اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میں نے پی ایچ ڈی کی ہے الٹرنیٹیو میڈیسن. سب دنیا کو پتہ ہے کہ میں نے الٹرنیٹیو میڈیسن میں پی ایچ ڈی کیا ہے اور وہ بھی امریکہ سے. میں نے بالکل بھی اپنے آفس میں ابھی تک ان کی کوئی ایک کاپی بھی نہیں لگائی کیونکہ میں بلیو اس چیزوں پہ اتنا نہیں رکھتا ہوں جتنا میں بلیو رکھتا ہوں اللہ پہ اور اپنے آپ پہ. اس وجہ سے اللہ نے نالج دیا اور صرف اپنے تحریروں پہ میں نے تحریری کے الحمدللہ اتنی زبردست کتابیں زخیم کتابیں لکھی. میں نے اسی حوالے سے ریکی میں نے لکھی ہے بہترین کتاب ہے ریکی کا جو میں نے لکھی ہے. اس میں سیلف اٹیونمنٹ آپ کر سکتے ہیں. اس میں پھر ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی کا پھر ہے ذیل سائنسز کا ہے اور پہلی جو چیپٹرز ہے وہ ریکی کا ہی میں نے لکھی ہے. صحیح. اور ورلڈ موسٹ پاور اس کے ٹائٹل ہی یہی ہیں کہ ریکی اینڈ ورلڈ اور دنیا کی طاقتور ترین شفائی توانائی سمدہ. اس کے ٹائٹل پہ ہی لکھا ہے. تو اگر یہ ایک کتابی شکل بھی ہے ایک ریکوگنائزڈ ہے یہ چیزیں اور یہ ہم نے اس چیز کو دریافت کر کے پھر ہم الحمدللہ سرٹیفکیٹس بھی دیتے ہیں لوگوں کو. اپنے کلینکس میں کام بھی کر سکتے ہیں وہ اور یہ ایک ہیلنگ ایک شفائی سلسلہ ہے. آپ کو جی ایک بڑی عجیب و غریب آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں جو شاید آپ کی بھی نالج میں نہیں ہوگی. آئی ایم شیور میں ایک ایسے اس وقت ایسٹرولوجر کو جانتا ہوں جسے ہم ماہر علم نجوم کہتے ہیں. اچھا یہ واقعہ میں آپ سے شیئر کروں گا اور ہمیں ابھی آپ کی ٹائمنگس اور آپ کے اوقات بھی پوچھتے ہیں جو کہ آپ باہر جانے والے ہیں لیکن مجھے کنٹرول روم سے کہا گیا ہے کہ یہ بریک کا وقت ہے تو ہم یہاں بریک لے لیتے ہیں. بریک سے آنے کے بعد میں آپ کو وہ واقعہ بھی سناؤں گا اور ساتھ ہی ہم آپ کی ٹائمنگس جو آپ کے اسلام آباد اور لاہور کے حوالے سے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے. ناظرین یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے. ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے حق ٹیلی ویژن. ملتے ہیں بریک کے بعد. حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. اور ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پرنس آف ہیلنگ پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد جی. پروگرام پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے 2 باتوں کے حوالے سے کہا تھا کہ ایک تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کے کیا پروگرام ہیں اسلام آباد کے حوالے سے لیکچرز کا جو پروگرامس ہوتے ہیں اور کیا پروگرام ہے لاہور کے حوالے سے. جی ڈاکٹر صاحب اکثر ناظرین ہم سے بعد میں بھی کالس کر رہے ہوتے ہیں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کب آپ کا ارادہ ہے اور کب آپ لیکچرز دیں گے اسلام آباد میں اور کب لاہور. اسلام آباد میں پروگرامس ہم کریں گے انشاءاللہ 10 اکتوبر کو 10 اکتوبر کو اسلام آباد اگلے مہینے. اسلام آباد پی سی یا بھی جو ڈیسائیڈ کرنا ہے. جی پی سی ہوٹل میں. اچھا پی سی میں. اور لاہور میں بھی 3 دن وہاں پر ہوں گے تو
15 बनते हैं ना, हाँ 13 को हम लाहौर में होंगे, अच्छा। लाहौर पेश होटल। सही जी। नाज़रीन आप नोट कर लें, जो लाहौर के नाज़रीन हैं, जो इस्लामाबाद के नाज़रीन हैं, कि डॉक्टर साहब 10 अक्टूबर को इस्लामाबाद पीसी में शाम का टाइम होगा, जी बिल्कुल बिल्कुल, शाम के 4 बजे के बाद 4 बजे। और इसी तरह से 13 तारीख को लाहौर पीसी में शाम 4 बजे लेक्चर होंगे डॉक्टर साहब के, आप नोट कर लीजिए। और दीगर तफसीलात आप उन नंबर्स पर कॉल करके पता कर सकते हैं कि जो इस वक्त भी आपको आपकी टेलीविज़न की स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि दूसरे ममालिक में भी अभी मैं नेक्स्ट मंथ के एंड में इंशाल्लाह जाऊँ। सही। दुबई, हॉलैंड और यूके। सही। एक कॉलर भी हमारे साथ शामिल हो गए, तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, डॉक्टर साहब से बात करना चाहूँगी। जी आपकी आवाज़ पहुँच रही है, मैं जानना चाहूँगा आपका नाम और आप कहाँ से बात कर रही हैं? लुबना बात कर रही हूँ, कराची से। जी लुबना, क्या शेयर करेंगे आप? मैं डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करना चाहूँगी। जी फरमाइए। डॉक्टर साहब मैं ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, एज अ स्टूडेंट बहुत परेशान रहती हूँ। अच्छा। इस तरह स्टडी नहीं कर पाती। क्या मेरे लिए HMF का कोर्स बेटर रहेगा? HMF के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे मुझे? अच्छा ठीक है। चलें लुबना, आपने जो प्रॉब्लम शेयर किया है, डॉक्टर साहब से जो सवाल किया है, उस हवाले से अभी हम बात करते हैं। आप अपने टेलीविजन सेट के करीब रहिएगा। अच्छा, कब इसके कि डॉक्टर साहब हमको जवाब दें, मैं एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, आप बता रहे थे कुछ बात। जी, हमारे एक अपकमिंग एस्ट्रोलॉजर हैं, एस्ट्रोलॉजर के बता माहिर इल्म नुजूम हम जिन्हें कहते हैं। जी जी। तो इस वक्त बहुत तेज़ी से उनकी शोहरत में इजाफा हो रहा है ऑल ओवर पाकिस्तान। तो मेरे दोस्त भी हैं वो, तो उन्होंने मुझे बताया, लेकिन शायद आपको उन्होंने ये अपना जाहिर नहीं किया होगा, तो आप क्या उन्होंने क्लासेस ली जी समदा हीलिंग के हवाले से। अच्छा। उनका कहना ये है कि मैं जब जो मेरे पास लोग आते हैं या उनके मसाइल को जब मैं हल करता हूँ, तो ज़्यादातर वो सदक़ात वगैरह बताते हैं कि या कोई सदका करना है या कोई किसी भी किस्म का कोई स्टोन वो अगर बता रहे होते हैं, तो उनका मैं जो सदक़ात या जो मैं स्टोन या कोई और चीज़ दे रहा होता हूँ, तो मैं उसको एनर्जाइज करके देता हूँ समदा से। अच्छा। उसको एनर्जाइज करके देता हूँ, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जिस चीज़ का फ़ायदा उनको पेशेंट को 4 वीक से पहुँचना होता है, वो 1 वीक से भी कम के अंदर उनको फ़ायदा पहुँचता है। किसी को सेहत के हवाले से, किसी को रोज़गार का प्रॉब्लम है, किसी को जॉब का प्रॉब्लम है, किसी को बाहर जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहते हैं जी मैं उसको एनर्जाइज, तो अब उसको डबल फ़ायदा हो गया। डबल फ़ायदा कि एक तो वो देख लेते हैं कि मसला क्या है, जो फिर वो सदका या कोई भी चीज़ उनको दे रहे होते हैं, तो उसको एनर्जाइज करके देते हैं। तो इतने पावरफुल हीलिंग एनर्जी है। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स इस तरह की है जी। अच्छा, हमें कॉल किया था लुबना ने, तो जी जेम स्टोन्स वाले हैं जी हाँ, वो बिल्कुल ये करते हैं कि हम उनको तरीका सिखाते हैं। अच्छा। या बाकी कोई भी अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत पता है, तो आप उसको एनर्जाइज करें कलर वाइज भी और बाकी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी पे मैंने किताब भी लिखी है जी। अभी मेरे इंशाल्लाह इस जी हाँ, वो कलर्स के हवाले से दे रहे होते हैं, किसी को लाल सदका, किसी को वाइट, किसी को येलो, किसी को ग्रीन, इस तरह का बता रहे होते हैं कलर के हवाले से भी। और फिर स्टोन उनके स्टार के साथ कौन सा एग्जैक्टली मैच करते हैं, किस तरह के, वो फिर एनर्जाइज करके जब आप किसी को देंगे तो उसके असरात बहुत अच्छा होता है। वैसे भी वो अगर उसमें कोई असर ना भी है, मसलन हमारा एक स्टूडेंट है, वो पहला एक किसी ने दिया हुआ था, काफ़ी कीमती पत्थर था, वो कहता है कि ये मुझे पता नहीं 1 लाख कितना इस पे मेरा आए थे, खर्चा आए थे इस पे। तो वो जब एनर्जाइज किए उसके बाद, यानी उन्होंने खुद एनर्जाइज किए। अच्छा। जब उन्होंने खुद एनर्जाइज किया, वो कहते हैं मेरा असरात अभी स्टार्ट हुआ, पहले तो कुछ था ही नहीं। तो इस तरह काम करते हैं जी। इनके जो था प्रॉब्लम्स, इस तरह की प्रॉब्लम, अगर कंसंट्रेशन नहीं है, स्टडी में दिल नहीं लगते हैं, या मकसद लिखने पढ़ने का कोई मसला है, कंसंट्रेशन पावर नहीं है, तमरकुज़ फ़िक्र सही नहीं है,
تو سمدہ ہیلنگ انرجی ایک بہترین ہیلنگ انرجی ہے. آپ کو یہ حقیقت میں ایک آپ کو سکون دیتے ہیں اور ریلیکس دیتے ہیں. آپ کی کنسنٹریشن پاور بہت بڑھ جاتے ہیں. پڑھنے لکھنے کے ساتھ آپ کی دلچسپی بڑھ جاتا ہے. اور اس طرح بہت سے لوگ ہیں کہ اگر کسی کو ایسا پرابلم ہے تو سمدہ ہیلنگ انرجی اور HMF بہترین ہے. سینسیٹیوٹی یا کوئی ایسا نیگیٹیوٹی اگر آپ کے وجود میں ہے تو یہ بھی 100% اس سے ختم ہو جاتے. 99% 100% تو ہر چیز میں نہیں ہوتا ہے, اللہ کی ہاتھ میں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ یہ نیگیٹیوٹی تو بالکل ختم ہو جاتے ہیں. ٹینشن جیسے ڈپریشن جیسے بیماریاں جیسے کرونک ڈیزیز جس پہ میں نے کتاب بھی لکھا کہ ٹینشن ڈپریشن کیا چیز ہے, کیسے ہے یہ چیزیں نفسیاتی حوالے سے, تو اس پہ بالکل ماشاءاللہ اتنے زبردست اثر کرتے ہیں. یہ ایک ناقص انرجی آپ کے انکانشیس سے ریموو کرتے ہیں. جو انکانشیس میں کچھ چیزیں بھر جاتے ہیں, ٹینشن ڈپریشن بن جاتا ہے. وہ چیزیں پاسٹ میں جو گزری ہوتی ہیں یا ہماری جسمانی وجہ سے کچھ ہوا ہوتا ہے, کوئی ایسے بیماریوں کی وجہ سے, کچھ ٹینشنز کی وجہ سے, الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں فی الحال جی کراچی کی جو ریزیڈنٹس ہیں, کراچی کے جو لوگ ہیں, جی ان کے حوالے سے ایک سجیشن آپ کو دینا چاہتا ہوں. جی ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ بہت دور ہے, ہم آ نہیں سکتے ہیں. جی اچھا, میں نے یہ دیکھا ہے کہ کیونکہ اب آپ کا انسٹیٹیوٹ, آپ کے پاس جو کچھ آپ وہاں پہ ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں وہ سب کچھ اتنا فائدہ مند ہے کہ مثلا جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتے. جی تو کیا ایسی کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے آنے والے وقتوں کے اندر, یہ ایک سجیشن ہے میری, جی بالکل, کہ جو ہمارے مشہور شہر کے مشہور ایریاز ہیں, مثال کے طور پہ نارتھ نازم آباد ہے, جی مثال کے طور پہ گلشن اقبال ہے, گلستان جوہر ہے, جی کہ وہاں ایک ایک کر کے آپ اپنا کوئی ایک انسٹیٹیوٹ بنائیں, جی اور تاکہ اگر آپ کوئی پہلا انسٹیٹیوٹ نارتھ نازم آباد میں بناتے ہیں تو اس ایریے کے لوگوں کو فائدہ پہنچے. بہت زبردست سجیشن ہے, بہت اچھا سجیشن ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات کہوں, اچھا, کہ ہم اس انسٹیٹیوٹ کے اخراجات ابھی پورا نہیں کر سکتے. اچھا, تو اتنے اگر بنائیں اس کے اخراجات کہاں پر, آپ کو پتہ ہے جو فیس ہم لے رہے ہوتے ہیں گے نا وہاں, اب اس ایریے کے لوگ یہاں تک نہیں آ پا رہے ہیں, لیکن نارتھ نازم آباد میں جو لوگ ہوں گے اور جب ان کی اویئرنیس ہوگی کہ یہاں پہ اس طرح کا انسٹیٹیوٹ, اور یہاں پہ یہ سب کچھ سمدہ ہیلنگ انرجی کے حوالے سے سکھایا جا رہا ہوتا ہے, تو اور پھر تھوڑا سا ڈیفینیٹلی اس کی اویئرنیس بھی آپ کو, بالکل بات صحیح ہے, جتنا نزدیک ہو لوگوں کو بہتر ہے. آئندہ میں ہمارا ایسا ہے انشاءاللہ, ایسا ہر ایریا میں ہم کر سکتے ہیں. ابھی تو بہت سی شہر ہیں. آپ کو میری کوئی خدمت چاہیے میں حاصل ہوں, اس لیے کہ آپ کا بھی جو وقت آپ کا جو نظم العین ہے زندگی کا وہ یہی ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنا, اور انسانیت کی خدمت میں آپ کو کسی طرح سے سپورٹ کر بہت سکتا ہوں. شکریہ, میں پہلے بھی آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں, اور یہ آپ کا بہت شکریہ ہے کہ ہم تقریباً کتنے سال ہم اسی چیئر پہ یہاں پر بیٹھ کے ہم پروگرامز کر رہے ہیں. تو یہ آپ کے بہت بڑی بات ہے کہ ہم آپ پیغام ادرس تک پہنچا رہے. ایک سچائی آپ میں ہے, ایک دل سوزی, ایک مہربانی ایک انسان میں ہوتا ہے جو کہ انسانیت کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ آپ میں تو پہلے ہی موجود ہے. آپ کا بہت شکریہ اس حوالے سے. انشاءاللہ یہ ضرور آپ کے جو ہے آپ کا ساتھ تو بہت ضروری ہے ہر چیز میں, کیونکہ ایک چیز میں جب خلوصی دل ہوتی ہے, نیت صحیح ہوتی ہے, وہ انسان کبھی کبھی اگر کوئی مشورہ ان کے بالکل یعنی غلط بھی ہو تو بھی اس میں کوئی نہ کوئی اچھائی ہوتی ہے, بہتری ہوتے ہے جب سچائی انسان کے دل میں ہوتے ہیں. اور ان کے پھر آپ تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ایک, میرا اصل مقصد صرف یہی تھا کہ جو لوگ نہیں آ پا رہے ہیں جی بالکل تو ان کو اس سے فائدہ نہیں, انشاءاللہ آ جائیں گے اور لوگ فائدہ اٹھائیں گے, انشاءاللہ بالکل فائدہ اٹھائیں گے اور آ رہے ہیں.
اور جو دوسری ایریاز میں ہے لاہور کے ارد گرد اگر لوگ ہیں اسلام آباد کے ارد گرد ہے لوگ آ جائے دوسری شہروں میں ہیں اور کراچی کے ارد گرد تو لازمی جتنے بھی لوگ ہیں انہیں آنے چاہیے انہیں یہاں سے فائدہ اٹھانی چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب کیونکہ ہمارا اس پہ غور کیجیے گا سیشن پہ اور پروگرام کے وقت ہمارا تقریباً اپنے اختتام کی طرف ہے. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا اتنا قیمتی وقت نکالتے ہیں اور بہت سی معلومات ہمارے ناظرین کو فراہم کر رہے ہوتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان سکندر اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.